11 ممالک پر مشتمل اور 40 کروڑ انسانوں کی زندگیوں کی ضمانت دینے والا 6670 کلومیٹر رقبے تک پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا دریائے نیل بر اعظم افریقہ کی سب سے بڑی جھیل وکٹوریہ سے نکلتا ہے اور 4160 میل کا سفر طے کر کے مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے گزر کر بہت خاموشی اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بڑھ کر اسکندریہ کے قریب بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔ دریا نیل کا سفر دشوار اور حیران کن ہے۔ یہ دو دریاؤں نیل ابیض اور نیل ازرق سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ نیل ابیض وسطی افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں جنوبی روانڈا سے نکلتا ہے اور شمال کی جانب تنزانیہ، یوگینڈا اور جنوبی سوڈان سے گزرتا ہے، جبکہ نیل ازرق ایتھوپیا میں جھیل ناٹا سے شروع ہوتا ہوا جنوب مشرق کی سمت سفر کرتے ہوئے سوڈان سے گزرتا ہے۔ یہ دونوں دریا سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں۔ سوڈان میں داخل ہوتے ہوئے دریائے نیل 700 کلومیٹر طویل دلدلی علاقے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دلدلی علاقہ ہے۔ یہاں موجود دلدل ایسی ہے کہ اگر اس پر ہاتھی بھی کھڑا ہو جائے تو نہیں ڈوبے گا۔ جبکہ دریائے نیل ایک جانب طویل ترین دلدل سے گزرتا ہے تو دوسری جانب دریائے نیل کا شمالی حصہ سوڈان سے مصر تک مکمل طور پر صحرا سے گزرتا ہے۔ اس دریا کو دنیا کے سب سے بڑے دریا ہونے کا اعزاز حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تاریخی طور پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مصر کی 4000 سال قبل مسیح کی عظیم تہذیب کا آغاز اسی دریا کے کنارے ہوا اور اس تہذیب نے دنیا بھر کی ثقافت و تہذیب پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ دریا نیل کو دنیا کا سب سے بڑا دریا بنانے میں 4 دریا اور 15 چھوٹی بڑی ندیوں کا اہم کردار ہے۔ دریا نیل کے سارے مددگار دریا اور ندیاں حبشہ کے پہاڑوں سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ دریا حبشہ میں جھیل ناٹا سے نکلتا ہے اور فوراً بعد آبشار کی صورت میں ایک نہایت گہرے کھڈ میں گرتا ہے اور بہتا ہوا خرطوم کے مقام پر دریائے نیل میں مل جاتا ہے۔ خرطوم کے بعد اتبارا کا ایک اور دریا نیل میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی حبشہ کے پہاڑوں سے جھیل ناٹا کے قریب سے نکلتا ہے۔ دریا نیل میں گرنے والے اہم معاون میں دریائے ابیض اور دریائے ارزق شامل ہیں، جن میں سے نیل ابیض استوائی مشرقی افریقہ میں اور نیل ازرق ایتھوپیا سے نکلتا ہے۔ ایک اور کم اہمیت کا حامل دریا اتبارا بھی دریا نیل میں گرتا ہے، لیکن اس میں صرف اس وقت پانی ہوتا ہے جب ایتھوپیا میں بارش ہو۔ عام طور پر جھیل وکٹوریہ کو نیل ابیض کا دہانہ مانا جاتا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ نیل ابیض کا دہانہ روانڈا کے جنگلات میں سے ہے، جس کے بعد یہ جھیل وکٹوریہ سے سفر کرتا ہوا یوگینڈا میں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ 500 کلومیٹر کے سفر کے بعد یہ جھیل کیوگا اور بعد ازاں جھیل البرٹ اور بعد میں سوڈان پہنچتا ہے۔ اس مقام پر بحر الجبل یعنی کوہستانی دریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحر الغزال کے ملاپ کے بعد یہ دریا بحر الابیض یعنی سفید دریا کہلاتا ہے، جسے دنیا نیل ابیض کے نام سے جانتی ہے۔ نیل ازرق ایتھوپیا کے پہاڑوں میں واقع جھیل ناٹا سے نکلتا ہے۔ یہ 14,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے قریب نیل ابیض میں مل جاتا ہے اور دریائے نیل تشکیل پاتا ہے۔ سوڈان سے ہوتا ہوا یہ دریا مصر کی سرحد پر دریائے نیل انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی جھیل یعنی جھیل ناصر میں داخل ہوتا ہے۔ یہاں اسوان کے مقام پر اسوان بند باندھا گیا ہے۔ اس بند سے دریا کے پانی کو روک کر ایک جھیل بنائی گئی ہے، جس سے آب پاشی کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں اور پانی کو سرنگوں کے ذریعے گزار کر اس پانی سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ اسوان بند کی نہروں سے دریائے نیل کے دونوں اطراف 50 میل تک کاشتکاری ہوتی ہے اور علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور آباد ہو گیا ہے۔ قاہرہ سے گزر کر دریا بہت خاموشی اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بٹ کر اسکندریہ کے قریب بحیرہ روم میں گر جاتا ہے۔